السلام علیکم، فرحان الیاس گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے اپنے یوٹیوب میں ایک نئے پروگرام کا آغاز شروع کیا ہے، جس کا آج یہ پہلی ویڈیو ہے اور پہلا دن ہے کہ آپ دوستوں کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، کچھ دوستوں نے ان کا ذکر ہمارے ویڈیو کے کمنٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کے کمنٹوں میں جو سوال ہمیں ملے اپنی پچھلی ویڈیو میں، کچھ دوستوں کے مسائل تھے تو ہم نے وہ نوٹ کیے اور آج ہم ان کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں اور ان مسائل کا آپ نے حل کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اس میں آج پہلا جو سوال ہے اس کے اوپر کوئی 2-2.5-3 منٹ کی ویڈیو بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ کا میجر مسئلہ ہوگا نا، جو آلریڈی کئی دوستوں سے کو یہ پرابلم آ رہی ہوگی، اس کے اوپر ایک ویڈیو مل جائے گی آپ کو، اور جو آپ کا عام نارمل کیس ہوگا اس کے اوپر آپ کو مختصر جو رپلائی ہے نا، جواب ہے، آنسر ہے، وہ مل جائے گا۔ اصل میں ہمارا یہ سلسلہ کار شروع کرنے کا پروگرام اس لیے بنا کہ آپ دوستوں کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جانور ضائع کر لیتے ہیں، لیکن ضائع کرنے کے بعد، اپنا نقصان کرنے کے بعد، اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو کیسے کور کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ تو جو دنیا کا رول ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو صرف 2 چیزیں ہی ملتی ہیں ہر مسئلے میں، خصوصی بیماری میں، جہاں تو آپ کو اس مسائل کی تہہ تک پہنچ جائے، یا اس کا علاج ہی آپ کے قریب کسی بھی جگہ پہ کوئی نہ ہو۔ جو سینٹر والا معاملہ ہے نا کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایسا کر لیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاکستان میں ایسے ٹیوے چلتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے پہلے بھی میری کوشش رہی ہے کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے، تو اب بھی میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک خصوصی پیغام ہے آپ دوستوں کے لیے کہ یہ جو بڑے کانوں والے چکر ہے نا، ان میں نہ پڑے۔ جو بھی دوست ان میں پڑا گا نا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اور کئیوں نے اپنا نقصان بھی کیا ہوگا۔ بڑی باڈی والے چکر میں آپ پڑے، جتنی زیادہ سٹرونگ، مضبوط اور اچھی باڈی ہوگی اتنا اچھا بیٹل جانور ہوگا۔ یہ میری ایک بات آپ نوٹ کر لیں۔ اگر کوئی دوست چاہے تو 100 سال کے بعد بھی اس بات کو مس یا فیل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں ابھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے یہ دیکھیے نا، یہ کافی سارے ہمارے نا لڑکے نے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہا ہے نا، یہ آپ کے جانور کے بڑے کان ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں جانور کے جو کان ہیں وہ چھوٹے ہیں، پوری دنیا کی فارمنگ میں بھیڑ بکری کے کان چھوٹے ہیں، اور پوری دنیا کی پروڈکشن اور پیداوار جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایز اے بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی پہلے یہ شوق تھا، تو اللہ کے فضل سے آٹومیٹیکلی یہ کاروبار بن گیا۔ اگر پاکستان میں ایک فارم کے اوپر 1 لاکھ جانور اور 10 لاکھ فارم ہو، تب بھی آپ پاکستان کی کیپیسٹی نہیں پوری کر سکتے۔ اور آپ کو ایک مزیدار کی بات بتا دوں کہ آپ نے نا چیک کر لینا کہ تقریباً قدرت کی جو آفتے ہوتی ہیں نا، وہ تینوں آفتے ہم پر آئی ہیں۔ سیلاب بھی آیا، زلزلہ بھی آیا، جنگ بھی آئی، لیکن ان تینوں صورتوں میں کبھی آپ نے بکرے کے گوشت کا یا میٹ کا کبھی ریٹ کم دیکھا ہے؟ اگر کسی دوست نے دیکھا ہو تو مجھے کمنٹ میں لازم بتانا کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 سال میٹ کو ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا، 6 ماہ ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا، 3 ماہ ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا، 2 ماہ ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج تک آپ کی لائف میں ایسا ٹائم نہیں ہوگا کہ جب آپ نے کبھی میٹ کا ریٹ کم ہوتے ہوئے یا ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمنگ میں جو میٹ کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ سکریپ ہوتا ہے۔ باقی تمام چیزیں، ان کے بچے لینا، ان کی بریڈ بڑھانا، ان کی دودھ کی پروڈکشن لینا، ان کا دودھ سیل کرنا، ان کی دودھ کی پروڈکٹیں بنا کے بیچنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ اس سے تقریباً 100% شاندار ہے۔ جو میٹ کا کام ہے نا، یہ سکریپ کا ہوتا ہے کہ مثلا جو آپ کا کچرا مچرا بچا اس کو آپ نے سکریپ میں ڈال دیا، یہ وہ والا چکر ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے۔
تو یہ سکریپ اس کی اتنی جاندار ہے تو باقی معاملات کیسے ہوں گے؟ اس بات کا آپ نے کبھی اندازہ لگانا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا چلو چلتے ہیں آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ غلام حسین بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے پوچھا تھا کہ بخار کے متعلق ویڈیو بنا دیں دیسی نسخے کے ساتھ ساتھ۔ اس میں تقریباً آپ کو میں بتا دوں کہ جو چیز وہ یہ ہے کہ بخار جانور کی ایج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے۔ بچے کا بخار کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بڑے جانور کا بخار کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پریگنینسی میں بخار کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ہلکا ہلکا مسلسل بخار رہے گا، بخار کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو، ایک بخار آپ کے ٹمپریچر پہ شو ہوگا، دوسرا بخار آپ کے ٹمپریچر پہ شو نہیں ہوگا لیکن باڈی کی کیفیت ٹوٹل بخار والی ہوگی۔ جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹمپریچر بھی نہیں ہے لیکن باڈی کی تھکان اور پین اتنی زیادہ ہے کہ آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت تیز بخار ہو۔ یہی معاملات جانور کے ساتھ ہوتے ہیں، خصوصی بکری اور بھیڑ کے ساتھ۔ کچھ دوستوں کے یہ بھی سوال ہے کہ ہمیں بڑے جانور کے متعلق معلومات دیں، تو یہ بات ہے کہ اللہ کے فضل سے اس فیلڈ میں بہت ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ جو ذمہ داری میرے اوپر ہے نا بکری کی، یہی ہر ٹھیک طریقے سے میں نبھا نہیں سکتا، تو اور ذمہ داریاں کیسے سنبھال لوں؟ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے فرصت ملی، کام کے معاملات نارمل چلے تو پھر ضرور آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو اس میں جب وہ بعض چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو فوری بتا دیں۔ اس میں ابھی ہم چاہتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح کہ جب آپ کے چھوٹے بچے کو جو اکثریت ٹمپریچر ہوتا ہے نا، وہ ٹمپریچر شو نہیں ہوتا لیکن بچے کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو ٹمپریچر ہے۔ اگر تو آپ کے بچے کو ٹمپریچر آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں اس کی تشخیص بتاتا ہوں کہ بچے کو جب ٹمپریچر آئے گا نا تو آپ کا بچہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے دودھ چھوڑے گا یا دودھ کم پیے گا، پھر اپنے جسم کے بال کھڑے کرے گا، اپنے چہرے کے بال کھڑے کرے گا۔ اس کے بعد یہ جو موسم جا رہا ہے اس میں اس کو نا کپ کپی، سردی، ٹھیک ہوگا، لرز پن اس کے اندر آ جائے گا۔ تو اس کا آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ نے ٹریٹمنٹ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ 100 سال کے بعد بھی آزما کے دیکھ لینا کبھی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی فٹ ہوگا جیسے ایک نشانے دار نشانہ لگاتا ہے نا، ایسے ہی فٹ لگے گا اسی بیماری پہ۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو معاملات بعض چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، تو یہ چیزیں کچھ دوست یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ چیز بتائی تو اللہ کے فضل سے ہمیں یہ معاملات بہت جلدی کور ہو گیا، ہم نے پہلے اتنی ٹرائیاں ماری لیکن یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو آپ نے یہ پہلے بھی یہ چیزیں ہمارے پاس ارد گرد موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے طریقہ استعمال نہیں آتا۔ تو ان دوستوں کے لیے یہ ہے کہ یار اصل میں کون سا بستر سے اٹھ کے صرف فارم بنا لیا، زندگی کی تمام دشواریاں دیکھی ہیں۔ تو جو چیز آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں نا، اس کا جو رزلٹ ہے اللہ کے فضل سے وہ جو آپ نے ویسے ہی آپ کو چلتے پھرتے مل گئی اس سے 100 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو وراثت میں 5 ایکڑ مل گیا، ٹھیک ہوگا، اور اپنے پیسوں کا کمایا ہوا جو 5 مرلے ہے اس کا مزہ اور لذت اور 5 ایکڑ کی لذت ایک برابر تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا ابھی آتے ہیں ہم کہ آپ نے بچے کو کیا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے بچے کو پیناڈول کی گولی کا استعمال کرنا ہے۔ پیناڈول کی گولی آپ نے بچے کو ہاف گولی دے دینی ہے، ساتھ اس کو جس بچے نے دودھ چھوڑ دیا نا تو بڑے الائچی کے جو بیج ہوتے ہیں ان کا آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا آپ نے بڑی الائچی کے بیج دے دینے یا تھوڑا سا ان کو پاؤڈر دے دینا، تو اللہ کی فضل سے بچے کا بخار جو ہے نا وہ کور ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد معاملات اگر آپ کے بچے کو بخار نہیں ٹھیک ہوتا، دودھ بھی نہیں پی رہا، تو آپ نے دوبارہ 12 گھنٹے کے بعد یہ ڈوز پھر استعمال کرا دینی ہے۔ 2 خوراکیں دینے کے بعد آپ نے انجیکشن کی طرف جانا ہے، فوری آپ نے انجیکشن کی طرف بچے کو نہیں لے کے جانا جب تک کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہ ہو۔ اس سے آگے آ جائیں کہ آپ کے اگر نارمل جانور کو بخار ہو گیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔
تو پھر بھی آپ نے پیناڈول کی 2 سے 4-5 گولیوں کا استعمال کر رہا ہے. ہم ایک ٹیبلٹ کا 20 kg کے اوپر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو, آپ نے اس کا جسمانی ویٹ دیکھ کے اس کو پیناڈول کی جو ٹیبلٹ ہے وہ دے دینی ہے, 60 موٹی الائچی کے بیج دے دینے ہیں, تو اللہ کے فضل سے اس کا بھی معاملہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک اور فٹ ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ کے بڑے جانور کو ٹمپریچر نہیں کور ہو رہا ہے, جب بچے کا ٹمپریچر نہیں کور ہو رہا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ امیبائی کام کا انجیکشن بچے کو لگا دینا ہے اس کی باڈی ویٹ کے مطابق. جو باڈی ویٹ کا ہم لفظ بولتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو انجیکشن ہے اس کے اوپر ریکمینڈ ڈوز لکھی ہوتی ہے, اور بچے کو ہی انکوائرٹین کا انجیکشن لگا دینا ہے. اسی معاملے سے اسی طرح ہی آپ نے بڑے جانور کے ساتھ کرنی ہے, تو یہ آپ کا بخار کا معاملہ جو ہے نا یہ فوری کور ہو جائے گا. اچھا, آگے آ جائیں. اگر آپ کے پریگنینسی جانور کو یہ پرابلم آ رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اگر سردی کے موسم میں پریگنینسی کے جانور کو یہ پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو نا کعوہ بنا کے دینا ہے. اجوین 10 گرام, 5 گرام سونڈ اور تقریباً 30 سے 40 گرام گڑ اور 1 لیٹر پانی. یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح ابال لینی ہیں. ابالنے کے بعد 3 سے 4 ٹیبلٹ پیناڈول کی لینی ہے, اس میں مکس کر کے وہ کاڑھا آپ نے دے دینا ہے. اللہ کے فضل سے آپ کے جانور کا جو ٹمپریچر ہے وہ بالکل 0 ہو جائے گا. اچھا, یہ آپ نے کس جانور کو یہ چیزیں استعمال ایسے کروانی ہے اور کس کو کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جس جانور کے باڈی کی لینگویج بتایا اس کو بخار ہے, لیکن ٹمپریچر آپ کا نہ بتایا کہ اس کو بخار ہے, ٹمپریچر اس کا نارمل شو ہو, باڈی کی لینگویج بتایا کہ اس کو بخار ہے, اس کے لیے یہ بڑا ہی عمدہ فارمولہ ہے. اچھا, جس کو ٹمپریچر بتایا, آپ کا تھرمامیٹر بتایا اس کو بخار ہے, اس کو آپ نے لیکوڈ چیز کوئی نہیں دینی. ٹھیک ہے, کوئی بھی لیکوڈ چیز آپ نے خصوصی منہ پکڑ کے نہیں دینی. اپنی مرضی سے کچھ پی لے کھا لے تو وہ ایک الگ بات ہے, ویسے منہ پکڑ کے آپ نے کوئی بھی لیکوڈ چیز نہیں دینی اس کو. پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پیناڈول کی ٹیبلٹ دے دینی ہے, اور ساتھ میں آپ نے اپنے جانور کو جو ہے نا وہ انجیکشن لگا دینا ہے انکوائرٹین اور امیبائی کام کا. تو اللہ کے فضل سے آپ کا جانور جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا. اگر تو تھوڑی بہت ہی پرابلم رہے گی تو آپ کے جانور کا جو ہے نا ٹمپریچر وہ تو ڈاؤن ہو گیا, لیکن جسمانی لینگویج ہے وہ سست ہے, ابھی جانور ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہوگا, اور جانور کی جو پیٹ ہے وہ ویسے پھولا ہوا نہیں ہے, جانور کی سکن پہ وہ چمک نہیں ہے, تو پھر آپ نے وہی فارمولہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ فارمولہ آپ نے استعمال کر لینا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ نوٹ کر لیں, کوئی بھی لیکوڈ چیز آپ نے دینی ہے, یا جو میں نے فارمولہ بتایا وہ آپ نے دینا ہے, تو اس وقت آپ کے جانور کو جو نا ٹمپریچر وہ تھرمامیٹر کے اوپر شو نہ ہو. یہ چیز آپ نے خصوصی یاد رکھنی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ لیکوڈ چیز کیوں نہیں دینی. ٹھیک ہوگا, اس وقت جانور کا کون سا حصہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے جس کے اوپر یہ لیکوڈ چیز جا کے اٹیک کرتی ہے, تو وہ مزید جو ہے نا وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک تفصیلی آپ کو ویڈیو بتاؤں گا. السلام علیکم جی, اللہ حافظ.